کراچی سے سسی پنو کا مزار 65 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ اگر آپ پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں تو آپ گوگل میپ سے مدد لے سکتے ہیں۔ احتیاط کے طور پہ اپنی گاڑی میں پانی اور پھل ضرور رکھ لیں۔ اب چوکی کے راستے آپ کراچی سے بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں اور مندرا چوک سے آپ دائیں جانب ساکنا روڈ پہ مڑتے ہیں۔ ساکنا لسبیلا کا زرعی علاقہ ہے۔ کھجوروں اور چیکو کے درخت کے پاس سے سفر اس مختصر سفر کو اور حسین بنا دیتا ہے۔ یہ سارا علاقہ ہب ڈیم سے سیراب ہوتا ہے۔ دریجی روڈ M8 پہ 32 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد آپ کے بائیں جانب سسی پنو کا سائن بورڈ نظر آتا ہے، جہاں سے 20 کلومیٹر پر محیط کچی سڑک آپ کو مزار تک لے جاتا ہے۔ اگر آپ چائے کا شوقین ہیں تو یہاں پہ سڑک کے کنارے موجود ڈھابے نما ہوٹلوں پہ آپ کو تازہ بکری یا گائے کا دودھ پتی چائے مل جائے گا۔ چائے ختم ہونے کے بعد ہم لوگوں نے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہوا جو انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ راستہ کسی زمانے میں سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی اہم شاہراہ تھا۔ لوگ اور قافلے اسی راستے سے سندھ اور بلوچستان آتے جاتے تھے، جس کے نشانات آج بھی سڑک کے دونوں اطراف میں موجود قبروں کی شکل میں موجود ہے۔ بیس فاؤنڈیشن ہے، بیس کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں پتھر کے، پھر اوپر تھوڑی سی اس پہ لگتا ہے کہ ڈیزائننگ وغیرہ کی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کو پورے تراشا گیا ہے یا اس کو کاٹا گیا ہے، اور اس کے اوپر پھر یہ نیچے اس کا جو قبر کا بالکل وہ بنیاد ہے، بنیاد کے اوپر پھر یہ فرسٹ لیئر، یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ، یہ 4 لیئر میں ہے۔ سڑک کے دوسرے کنارے پہ ایک اور قبر موجود ہے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا یہ کسی سید کا قبر ہے۔ یہ بھی اسٹرکچر اسی طرح کا ہے سیم ہے، لیکن وہ اس طرح کے وہ اسٹیپس نہیں ہے، تھوڑی سی سائز اس کی بڑی ہے۔ ایک بڑی پہاڑی عبور کرنے کے بعد ہمیں مزار دور سے نظر آنے لگا۔ بھمبور موجودہ سندھ کے راجہ کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پہ نجومیہ نے راجہ کو کہا تھا کہ یہ لڑکی شاہی خاندان کے لیے بدشگونی ہے۔ نے لڑکی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ صندوق بھمبور کے ایک بے اولاد دھوبی کے ہاتھ لگا، جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنی اولاد کی طرح پالا۔ پنو کیچ میر علی ہود کا بیٹا تھا اور سب بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ سسی جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ پنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس کے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس پہ نوجوان شہزادے نے بھمبور کا سفر کیا۔ کپڑے دھلوانے کے بہانے سسی کے گھر میں اس کے والد کے پاس گیا، اور جب اس نے پہلی نظر سسی پر ڈالی تو اپنا دل اس ملکہ حسن کے قدموں میں ہار گیا۔ سسی بھی اس کے پیار میں دل ہار گئی۔ پنو کا والد اور بھائی اس شادی کے خلاف تھے۔ بھائیوں نے پنو کو سمجھانے کی کوشش کی اور دھمکایا، لیکن پنو کسی طور پہ نہ مانا۔ انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ بظاہر وہ پنو کی شادی پہ رضامند ہو گئے اور پنو کی شادی میں شریک بھی ہوئے، جہاں انہوں نے پنو کو نشہ آور چیز پلائی جس سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا۔ وہ لوگ پنو کو باندھ کر اونٹ پر لاد کر اپنے آبائی علاقے کیچ لے آئے۔ اگلی صبح جب سسی کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ غصے اور غم کی کیفیت میں ننگے پاؤں کیچ مکران کی طرف چل دیے۔ سفر میں اسے سخت ریگستانوں سے گزرنا پڑا، مگر اس نے اپنی سفر جاری رکھا۔ تمام سفر میں وہ پنو پنو پکارتی رہی۔ انتہائی پیاس کی حالت میں اسے چرواہا ملا، جس نے اسے پینے کو پانی دیا۔ چرواہا کی نیت اس کی خوبصورتی دیکھ کر خراب ہوئی۔ سسی وہاں سے بھاگ گئی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے۔ خدا نے اس کی دعا سنی
اور زمین پھٹ گیا اور وہ اس میں سما گئی۔ اگلے روز جب پنو کو ہوش آیا تو وہ بھی سسی سسی پکارتے ہوئے بھمبور کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کی ملاقات اسی چروایا سے ہوا جس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ پنو نے بھی اپنے رب سے دعا کی اور زمین ایک بار پھر پھٹ گئی اور پنو بھی اس میں سما گیا۔ یہ اس کا انٹریس ہے، دونوں طرف یہ کپڑے کے وہ بنے ہوئے رنگ برنگے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے ایک راستہ جاتا ہے اندر مزار کی سائڈ پہ۔ تو دونوں طرف سے پتھر کا آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ یہ تقریباً ہوگا 6-7 فٹ اس کی چوڑائی ہوگا اور یہ آگے سیدھے اس مزار کی طرف جاتا ہے۔ کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت کلر ہیں اس کے کپڑوں کے ہیں، کوئی یلو ہیں، اس کے پرپل کلر کے ہیں، گرین کلر کے ہیں، اور بیچ میں درخت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، کمرے کے ساتھ درخت ہے اور درخت سے ایک چھوٹی سی دروازہ اندر کی طرف جاتا ہے۔ کچھ یہاں پہ انسٹرکشن لکھا ہوا ہے کہ تمام عقیدت مندوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی درگاہ کے حدود میں نشہ کرنا سخت منع ہے۔ دیکھ سکتے ہیں انٹری اس کی، اور کچھ یہاں پہ پانی کے لیے مٹکے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو مٹکے رکھے ہوئے ہیں، یہ بڑے سائز کے مٹکے ہیں، اور اوپر سے ساتھ میں یہ پھر ایک مٹکوں کے 15-20 دانے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے دوسرے سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک یہاں پہ بیٹھک نما ایک کمرہ بنا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سندھی میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ اس میں مختلف نوٹس وغیرہ ہیں۔ درگاہ کا یہ انٹرنگ پوائنٹ ہے، اس کے دونوں طرف آپ درخت لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سندھی میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم جائیں گے اس درگاہ کے اندر، اس کے بعد آپ کو اس کے یہاں پہ سراؤنڈنگ ہے، ہوٹلز وغیرہ ہے، اس کی آپ کو ویو دکھائیں گے۔ یہ آپ الٹی سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں مزار ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ مسجد بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا احاطہ ہے، صحن ہے، پکی صحن ہے، اور اس پہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں، اور اس کی آپ سراؤنڈنگ دیکھ سکتے ہیں، مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ہمارے الٹے ہاتھ کی سائڈ پہ قبرستان ہے، کچھ آپ قبر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ وہ ایک جالی لگا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف سے پھر ایک دروازہ بنا ہوا ہے، اور باہر کی طرف پھر ایک قبرستان ہے۔ میرے لیے اس مزار پہ آنا، جہاں روایت کے مطابق زمین پھٹ گیا تھا اور سسی اور پنو زمین میں دفن ہو گئے تھے، بہت خاص تھا، جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مزار کا اندرونی حصہ بہت خوبصورت تھا۔ آج بھی محبت کرنے والے اس مزار پہ حاضری دے کر اپنی محبت کے امر ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چرواہے کا جو قبر ہے موجود ہے، جو اس پورے اسٹوری میں جو سسی پنو کے جو کہتے ہیں کہ سسی کو اس نے چرواہے نے یہیں پہ روک کے رکھا تھا، یا اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ سندنا بھی باز انتے رسا ننا بلوچی یا لسبلانا کو ثقافت کی اسٹ نت نن تو بھی دارت کھو کو جیجا سسوی نا۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر پہ ایک پاؤں کا نشانات ہیں، تو سائیں عبدالرحمٰن سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ہے کیا تاریخی حوالہ کیا ہے، اور یہ کس کے پاؤں کے نشانات؟ سر یہ ہیں سسوی کے، یہ پہاڑ کے اوپر اور بھی سارے نشانات موجود ہیں، یہ جگہ کے گھٹنوں کے
اور کمر کے، یہ سر کے. یہ اس پتھر کو پھر ایک کوئی عقیدت مند یہاں سے لے گیا تھا شداد پور، پھر 12 سال وہاں پہ تھا. پھر ہم نے اور جیسے رحمان گل پالاری یا گلستان کلمدی، پھر ان لوگوں نے اس کے کہا، پھر وہیں سے ہم نے لایا. ابھی اسی لیے ہم نے یہاں بیٹھک کے اندر رکھا ہوا. ویسے یہ پہاڑوں کے اوپر اور بھی نشانات موجود ہیں. ہاں الحمدللہ یہاں واش روم کا بھی انتظام ہے، اور یہ کہ رہائش کے لیے پھر بسترا وغیرہ سب ہمارے پاس ہے. اگر ایسی فیملی ہے تو اس کے لیے پردے کا بھی انتظام ہے. اور اس کے علاوہ سواری جو ہے یہ کھیکھڑا نمونے کی گاڑیاں ہیں، جو ڈاچ نمونے کی. یہ ایک ہب سے چلتا ہے اور ایک وندر سے. یہ جیسے 2 بجے وہاں سے نکلتا ہے تو 4 بجے یہاں پہنچ جاتا ہے. اور ہب سے یہ ہے تقریباً 45 کلومیٹر اور وندر سے ہے 30 کلومیٹر. باقی کوئی راستے میں ایسا بالکل کوئی خطرہ یا ہو کوئی نہیں، بالکل امن ہے. اور انشاءاللہ کوئی یہاں کے علاقے کے اگر سپاہی بھی کسی سے کوئی مسافر سے 10 روپے لے، وہ بھی ہم سے بات کرے، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے راستے میں. باقی لوگ زیادہ تر جو آتے ہیں ایسے کہ وہ اپنا لا کر اپنی مرضی کا پکاتے. اگر کسی کے ساتھ نہیں ہے لنگر کا انتظام تو ہم درگاہ کی طرف سے کتنے بھی بندے ہوں ان کو کھلا لیتے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں بالکل اگر 5-7 راتیں بھی رہے کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اور یہاں دنیا سے یہاں لوگ آتے ہیں. یہاں پہ بالکل مزار کے پاس ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کے پاس ایک دکان ہے جہاں سے آپ بیسکس چیزیں وغیرہ وہ اپنے خرید سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں وہ ہوٹل ہے، تو یہاں پہ اگر کسی نے کھانے کے لیے آرڈر دے تو یہاں پہ وہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں، چائے وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں. مزار پہ تھوڑی وقت گزارنے کے بعد زاہد علی نے ہمیں وہ چشمہ دکھانے کو کہا جہاں روایت کے یا کہانی کے مطابق سسی کو چرواہا نے پانی پلایا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 فٹ ہوگا اس کی ڈیپتھ ہوگا، لیکن اس میں پانی تقریباً 6 انچ 7 انچ بھرا ہوا ہے. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پہاڑ، ہم لوگ ابھی اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں. اور وہاں پہ ایک پہاڑی پہ موجود پتھر کو سسی کے کٹورے سے منسوخ کیا جاتا ہے. آپ باقی جو پتھر ہے اس میں سے آواز نہیں آ رہا ہے، یہ صرف درمیان والا ہے، اس میں سے وہ آپ کو پیتل کی آواز آتی ہے صرف. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا سسی کنو کا مزار ہے ایک بہت ہسٹوریکل جگہ ہے. تو یہ ہمارے کراچی سے بہت نزدیک ہے. جو دوست یہاں آنا چاہتے ہیں یا آنا چاہیں گے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ ساکران والا راستہ لے کر ساکران سے تھوڑا سا آگے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مزار واقع ہے. تو بہت پیسفل جگہ ہے، اور یہاں پہ رہن سہن کے لیے اور رہائش کے لیے سہولیت بھی موجود ہے. تو لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو ایک سیر تفریح بھی ہوگی، آؤٹنگ بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ ایک نئی جو ہے نا آگاہی بھی ان کو مل جائے گی.